صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه اللزيم بعدد كل شيء معلوم لك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم معزز سامعین، علماء، حفاظ، بزرگان دین، گزشتہ کل ہم نے تقوی سے متعلق بات شروع کی تھی. خانقاہ سے متعلق خانقاہ کیا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے کہ نہیں ہے. اب یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنا بھی بولو، جتنی بھی اس کی تشریح کی جائے کم ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے تصوف کی تعلیم سے، تقوی کی تعلیم سے، احسان کی تعلیم سے، اخلاص کی تعلیم سے. پورا قرآن
پورے کتب حدیث بھری پڑی ہے اخلاص کی تعلیم سے، تقوی کی تعلیم سے، اللہ سے تعلق کی تعلیم سے۔ اگر سیر حاصل بحث کرے تو ایک موضوع سے متعلق ایک ہفتہ چاہیے، ایک سوا گھنٹہ اگر بات کی گئی مکمل کما حق کہو از الف تا یا سب موضوع کو لے کر اگر بات کرے تو کافی وقت چاہیے۔ اب آپ لوگ تھوڑا سا وقت لے کر آئے، ہمارے پاس بھی وقت کم ہے، یہ عشرہ نکالا ہے آپ لوگوں نے بھی، اللہ نے بھی ہمارے لیے مہیا، بہت غنیمت ہے جتنا بھی وقت ہم کو اصلاح کے لیے کچھ اس سلسلے کی باتیں سنانے کے لیے اللہ نے عطا فرما دیا، غنیمت ہے، نعمت باردہ ہے۔ اللہ ہم کو قدردانی کی توفیق دے اور کما حقہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامل قلب کی، دل کی، اپنے ذات کے، اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اصلاح کی طرف توجہ۔ دل میں بات آ جانا کہ مجھ کو اصلاح کی ضرورت ہے، میں مریض ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مریض نے سمجھنا کہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں، ایک نہ ایک دن یہ شفا یاب ہوگا۔ لیکن اگر مریض یہ سمجھے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں، مجھ کو کیا ہوا، میں بہت اچھا ہوں، کوئی اگر اس کو سمجھائے کہ بھئی تم بیمار لگتے ہو، مرضوں کو دور کرنا چاہیے، تمہارے اندر ایسا لگتا ہے کچھ مرض ہے، بخار ہے، تم کو ایسا لگتا ہے، یا کچھ نہ کچھ تمہارے بدن میں تکلیف لگتی ہے، تو وہ اگر کہے کہ جا میں تو اچھا ہوں، تمہارا علاج کرو، تمہارے دماغ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ایسے مریض کا کبھی بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ جو یہ سمجھے نہیں کہ میں مریض ہوں، تو الحمدللہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہمارے ساتھی جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، یہاں بیٹھے بھی ہیں، اللہ نے ہم کو یہاں پر پہنچایا، ہم یہی سمجھ رہے ہیں اور اسی لیے یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں اور کچھ سن رہے ہیں، کچھ توجہ دے رہے ہیں کہ ہم مریض ہیں، ہم کو علاج کی ضرورت ہے، اور ہم کو ہمارے مرض کی تشخیص کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے۔ یہ خانقاہ ہاسپٹل جیسے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے، اسی لیے آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائے۔ اللہ ہمارے اس مقصد میں 100% کامیابی دے۔ میں بھی مریض ہوں، میں بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں
نہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا ولی وقت غوث وقت بھی یہ سمجھ نہیں سکتا اپنے آپ کو کہ میں مریض نہیں ہوں اور میں مریض نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی بزرگ، کوئی ولی کامل، غوث، قطب، ابدال سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں بہت تندرست ہوں اور کبھی بیمار نہیں ہو سکتا روحانی اعتبار سے. دیکھو جیسے ظاہری اعتبار سے آدمی کبھی بیمار ہو سکتا ہے، مرض لائق ہو سکتا ہے، ایسے روحانی امراض میں کبھی بھی لگ جاتے ہیں. مرض کے لیے کوئی ٹائم تو ہی لگتا ہے. ایک ہوا چلی، ایک ہوا میں تو کام ہو جاتا ہے. ہوائیں چلتی رہتی بیماریوں کی. بیماریوں کی ہوائیں، ہوا اور پانی بدلا، امراض پھیل جاتے. اور کبھی کبھی اتنی تیزی سے امراض پھیلتے ہیں کہ آدمی ہاسپٹل تک جا بھی نہیں سکتا اور وہیں کام ہو جاتا. اور ابھی جو کچھ بیماریاں نکلی ہے، کون کون سی پھیل کی، ہارٹ پھیلنا، کون سی پھیلنا، عجیب عجیب، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ کوئی بیماریاں معلوم نہیں تھی، کسی کے علم میں نہیں تھی. وہ سب بیماریاں، کہ ہارٹ فیل کی بیماری تو کچھ بول ہی نہیں سکتے کہ کب ہارٹ فیل ہو جائے گا کس کا. چلتے چلتے ٹھوکر لگی، گرا مر گیا. کیا ہوا؟ بولے ہارٹ فیل ہو گیا. مسجد کے زینے پر چڑھ رہا تھا، اچھا تندرست آدمی، کوئی بیمار نہیں. اور سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، 2 سیڑھی چڑھا اور 2 رہ گئی تھی، وہیں گرا اور چلا گیا. اللہ کو پیارا ہو. کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا کہ ہارٹ فیل ہوا. اس کا ہارٹ رک گیا. کوئی ٹھکانا نہیں. ظاہری بیماری کا ایسی بات ہی نہیں. بیماری کا کب لگے گی، کیسے لگے گی، کتنی خطرناک بیماری کہ آدمی اس سے تباہ ہو جائے گا. ایسی بیماریاں کبھی بھی لگ سکتی ہے، روحانی بیماریاں. آپ فرمائیں گے کہ ذرا ایک آدھ بیماری بتاؤ نا ہم کو، کیسی لگتی ہے اچانک. ہاں بتانے کی ضرورت ہے، بتاؤ. ارے بتاتا ہوں میں، بتانا پڑے گا جب بات سمجھ جائے گی تمہارے. کیسی لگتی بیماری؟ ہمارے یہاں جو تعلیم ہوتی ہے، میں اپنے سب ساتھیوں سے، آپ میرے ساتھی ہو، ہمارے یہاں جو تعلیم ہوتی ہے 11 بجے، 11 بجے سے 11:45 بجے ایک کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، اکابر کا سلوک کا حصہ. اس میں ہر ساتھی کو شریک رہنا اور مکمل سننا، بہت دھیان سے اصلاحی باتیں اور بہت ہی قیمتی باتیں. اس میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہے اصلاح کے تعلق سے، بیماریوں کے تعلق سے. بہت اہم ہے وہ تعلیم، ہماری سبھی تعلیم. یہ اتنا زیادہ وقت رہتا ہے، اس میں یہ ہمارے بزرگوں نے رکھا، ہم نے بھی رکھا ہے، ہمارے بڑوں نے رکھا ہے. یہ کتابی جو تعلیم ہے اور اثر کے بعد والی جو تعلیم ہے، پھر موت کی یاد اور جو بھی دوسرے ہے، خلاصہ تصوف، ہماری تعلیم میں 11 بجے والی تعلیم اور اثر کے بعد والی وہ تعلیم ہے. اس میں امراض کا علاج اور مختلف سب تفصیلات ہیں. اور ظہر کے بعد جو ہمارے جو وظیفہ ہوتا ہے، ذکر، یہ جو ہے نا سب امراض کو ڈھیر کرنے والا عمل، ختم کرنے والا آپریشن، زبردست، بہت بڑا، سب سے بڑا آپریشن.
جو ذکر ہوتا ہے نا، بعض لوگ سمجھتے کہ کیا اب اس میں بیٹھنے کا، کیا ذکر کرنے کا، کیا پڑھا ہوا اس میں الا اللہ میں. بعض لوگ بولتے بھی اور ہنسی اڑاتے ہیں، ذکر کی اللہ یہ اللہ اللہ میں کیا پڑھا، چلو ہمارے ساتھ ذرا کام کرو، کیسا کام ہوتا ہم بتا دیں تم کو. اللہ کے بندو، شیطان کا تو، شیطانیت کا تو، پورے عالم میں باطل کا تو اللہ کا نام ہے. کہیں بھی آپ کوئی بھی کام کرو، آپ کتنا بھی بڑا کام کرو، اللہ کا نام اگر نہیں ہوگا اس کام کے اندر، ذکر نہیں ہوگا، اللہ کی یاد نہیں ہوگی، وہ بیکار ہے وہ کام. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہاد کرو، جہاد میں شرکت کرو، بڑے سے بڑا کام کرو، اللہ کا نام لو تو برکت ہوگی اور فتح آئے گی. شیطانیت سے بچو گے. شیطانیت کا توڑ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام. شیطان کی اور شیطانیت کی اور شیطانی تنظیموں کی یہاں کچھ چلتی نہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. سب ان کے حربے ختم ہوتے. اللہ کا نام ہے خلاص، کچھ بھی نہیں چلے گی. اللہ کا نام جہاں نہیں ہے وہاں سب چلے گی شیطانوں کی. اور شیطانیت، نفسانیت اور شیطانیت کے راستے اسی جگہ مل سکتے جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد نہ ہو. جہاں اللہ کی یاد ہو وہاں پھٹکتا نہیں شیطان. نفسانیت بھی اگر ہوگی بھی ختم ہو جائے گی. سب جڑوں کو توڑنے والی طاقت اللہ کا ذکر. شیطانیت کو ختم کرنے والی طاقت، واحد طاقت اللہ کا ذکر. اللہ اللہ اللہ. یہ معمولی طاقت نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ تعلیم سنا ہوگا. پرانے حضرات بھی ہے یہاں پر، علماء کرام بھی ہے، ہر سال آتے ہیں. ہمارے گودرا کے بھی علماء کرام آتے رہتے ہیں، دوسرے بھی عام لوگ بھی آتے رہتے ہیں اور پابندی بھی کرتے ہیں. یہ جو تعلیم کے اندر شرکت کی سنتے بھی رہتے ہیں. آپ لوگوں نے اس میں ایک واقعہ سنا ہوگا. اس میں ایک واقعہ حضرت شیخ نے، عبرت ناک واقعہ، اکابر کا سلوک احسان جو کتاب ہے اس میں ذکر کیا ایک واقعہ، عبرت ناک واقعہ. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اپنے وقت کے سید الاولیاء، اولیاء کے سردار، سینکڑوں خانقاہوں کے سرپرست، ان کے سینکڑوں کی تعداد میں خلفاء، ایک پوری دنیا کے اندر ان کا غلغلہ، ان کی ولایت کا، ان کے علم کا، ان کے عمل کا چرچا. ان کا نام عبداللہ. یہ عبداللہ نہیں، عبداللہ اندلس کے رہنے والے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں خانقاہوں کا دور دورہ، علم کا، عمل کا، اولیاء کی قطار لگی. بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، علمی ماحول، عمل کا چرچا. پوری دنیا میں ان کی شہرت، پوری دنیا سے لوگ جھوک در جھوک ان کی خدمت میں آ کر توبہ کر رہے ہیں. زندگیوں میں ان کی تبدیلی آ رہی ہے، اللہ سے وہ واصل ہو رہے ہیں، شیطانیت والے راستوں کو چھوڑ رہے ہیں. ایک ماحول
یہ ماحول دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مختلف زمانوں میں رہا ہے، ہمارے اس ملک میں ایک زمانے میں دیکھو عام لوگ جو ہے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، نہیں ہے مطالعہ تاریخ کا، تاریخ عالم کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے حقائق سامنے آتے۔ آپ ہمارے اس ملک کی تاریخ پڑھو گے، اس ملک کی 100 سالہ 200 سالہ 300 سالہ 400 سالہ تاریخ، کبھی 400 سال پہلے اس ملک میں کیا تھا، کون لوگ رہتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، کیا نقشہ تھا ملک کا۔ نہیں، جغرافیہ بدلتے رہتا ہے، تاریخ بدلتے رہتی، نقشے بدلتے رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے، پھر اچھے سے برے ہوتے، برے سے اچھے ہوتے، اور اچھے سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو حالات میں تبدیلی آتی رہتی، کیا سے کیا ہوتے رہتا ہے۔ عالم میں، دنیا میں انقلاب جو ہے نا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ محنت کرنے والے لوگ آتے ہیں، اخلاص والے لوگ آتے ہیں، کیا سے کیا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں آئے حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کفرستان کو انہوں نے، پورا جو علاقہ کفرستان تھا اس کو انہوں نے اسلامستان بنا دیا۔ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، کافر ہو، اور خانقاہ قائم انہوں نے اجمیر کے اندر۔ پورے ملک سے جھوک در جھوک لوگ ان کے پاس جاتے، تائب ہوتے کفر سے، شرک سے، برے کاموں سے۔ ایک انقلاب اس زمانے میں 400 سال پہلے جو مغلوں کا دور تھا، ان کے آگے پیچھے کا جو دور تھا، اس وقت دیکھو ہمارے اس ملک کی تاریخ پڑھو۔ یہ رامیر جو پرانی بستی سورت، یہ یہاں سامنے خانقاہ ہے، یہ محلے کا نام ہی خانقاہ محلہ ہے، شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ اس محلے کا نام خانقاہ کا محلہ ہے۔ یہ جو چوراہا ہے نا، آپ جس چوراہے سے یہاں سے آتے ہیں، یہ خانقاہ کا چوراہا کہلاتا ہے۔ یہ کنارے کے اوپر خانقاہ ہے، یہ جو مزار ہے نا، سید سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، جو 400 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی وقت، اور بہت بڑے پورے ملک کے بادشاہ تھے اس زمانے میں۔ ان کی حکومت ابھی تو ملک کے ہمارے کئی ٹکڑے ہوئے ہیں۔ پہلے اکھنڈ بھارت، افغانستان، اس کے اندر کنیا کماری اور دوسرے بھی کئی علاقے جو ابھی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، پورا مکمل اس وقت ہندوستان ملک تھا۔ اتنی بڑی حکومت ان کی تھی، اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ تھے عالمگیر رحمۃ اللہ، ولی کامل، بہت بڑے عالم دین۔ انہوں نے فتاوا کی کتاب لکھی، فتاوی عالمگیریہ ان کے نام سے۔ علماء کرام کو اس وقت کے پورے ملک کے بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے فتاوا کی کتاب لکھوائی انہوں نے۔ عالمگیری آج بھی ہے، اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کو فتاوی عالمگیریہ نام ہے اس کا۔ اس زمانے کی، ان کے زمانے کی خانقاہ، یہ ان کے زمانے کی خانقاہ یہاں پر ابھی وہ مدفون ہے، سید سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کنارے پر جاؤ، دیکھو پوری خاندان ان کی لیٹی ہوئی،
وہ اپنی جگہ پر حق تھے، لیکن بعد کے پیچھے کے لوگ جو آتے ہیں نا ڈھول ڈھپڑے والے، تو وہ الگ سلسلہ چلا جاتا ہے، حق پر نہیں چلتا ہے، خاندان میں نہیں رہتے، ایسے ہی لوگ جاہل لوگ رہتے، تو جہالت کی طرف ان کا رخ نکلتا ہے اور وہ کدھر کے کدھر چلے جاتے ہیں، وہ دین اس بھی سمجھتے ہیں ڈھول ڈھپڑوں میں۔ ابھی اللہ ایسے ہی یہاں پر بھی، اور سورت کے اندر، یہ سورت شہر ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے بڑے علماء کرام پورے دنیا سے، عرب سے یہاں پر آئے ہیں، آپ ذرا چل کر دیکھو، جا کر دیکھو وہ، لیکن ان کے نشانات، ان کے پیچھے والے لوگ نہیں رہے ان کے نقش قدم پر، وہ دوسری جگہ مسئلہ چل گیا تو ڈھول ڈھپڑے والے اکثر جگہ 99% ایسے ہی ہے سب جگہ سے، بدعت خرافات کی طرف، وہ اتنے دور کا بھی جاؤ، آپ یہاں سے حجیرہ مسجد ہے نا، حجیرہ مسجد سے آپ مڑے تو وہاں پر تبع تابعین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اتنی بڑی ہستی۔ تبع تابعین کس کو کہتے؟ جس نے تابعی کو دیکھا، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، صحابی جس نے نبی کو دیکھا، یعنی اتنے قریب کے لوگ تبع تابعین۔ تو صحابی نبی کا زمانہ جس نے پایا، تابعی جس نے صحابی کا زمانہ پایا، اور تبع تابعی جس نے تابعی کا زمانہ پایا، یعنی تیسری پشت، دوسرے صدی کے اہل ایمان، اور جنہوں نے نبی کے قریب کے لوگوں کو دیکھا اور ان کے زمانے کو پایا، وہ یہاں پر لیٹے گئے۔ یہ جو بڑی درگاہ جو دکھتی ہے نا گورنر کے اوپر، یہ گورنر کے اوپر جو آپ یہاں سے آئے ہوں گے نا، ارے ذرا دیکھتے کہ نا آپ ادھر کچھ، آپ رکشے میں آئے یا جیسا بھی آئے ہوں گے، ادھر سے آپ گزر ہوئے ہو، یہاں پر بہت بڑی درگاہ ہے، تبع تابعی کی درگاہ۔ تبع تابعی بولے تو دوسرے صدی کے ہیں یہ لوگ، یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو سمجھو 400 سال پہلے، آج سے 400 سال پہلے کی، وہ تو کئی اس سے بھی کئی، یعنی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ بستی کتنی پرانی ہے، راندیر، اور ایسے ہی ادھر آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے بھڑوچ جائیں گے، یہ پورا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین کا جو زمانہ آیا ہے، ان لوگوں نے یہاں پر اپنے لوگوں کو تبلیغ کے لیے، ایمان کی دعوت کے لیے اپنی فوجوں کو، اپنے متعلقین کو بھیجا ہے۔ یہ بھروچ بھی تاریخی اعتبار سے اس کا سب پتہ چلتا ہے، اور کئی لوگ آئے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے اور اسلام کی دعوت دی ہے، بہت سارے لوگ ان کی دعوت کو سن کر، ان کی دعوت کو قبول کر کے اہل ایمان ہوئے ہیں، اسلام پھیلایا انہوں نے تجارت کے ذریعے سے، تجارت کے لیے آپ یہاں سے چلو، یہ راندیر کی بات میں کر رہا ہوں، یہ رستہ ہے نا، یہاں سے یہ رستے سے آگے چلو، یہ جو بھٹی ہے، یہ بیکری ہے، بیکری کے پاس سے سیدھا ایسا راستہ جاتا ہے، اس کو عرب گلی کہتے ہیں، عرب گلی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کو عرب گلی؟ عرب لوگ رہتے تھے یہاں، یہ پورا علاقہ ہے نا، اب جو ابھی یہاں ہم ہیں، یہ علاقہ، یہ خانقاہ کا علاقہ، یہ عرب گلی، اور یہ حجیرہ مسجد، حجیرہ مسجد کے سامنے کا علاقہ، اور یہ پورا حجیرہ مسجد سے آگے جو تاپتی کا جو کنارہ ہے، تاپتی ندی کا جو کنارہ ہے، کنارے تک کی جو آبادی، پرانے زمانے کی آبادی، وہ عرب کے لوگ اور وہاں کے سب لوگ بسنے والے تھے، جو تجارت کی غرض سے آئے، دین کی دعوت انہوں نے چلائی، اور اس کا جو ادھر کا کنارہ ہے تاپتی ندی کا، یعنی سورت کے طرف، وہاں آپ جا کر دیکھو، ابھی
جو نشانات ہیں وہاں پر خانقاہیں ہیں سورت میں، بہت ساری خانقاہیں. ایک خانقاہ ہے خانقاہ ایدروسیہ. عرب کے بزرگ بڑے بڑے درجے کے لوگ، تاریخی اعتبار سے سب حالات ان کے ملتے ہیں کتابوں کے اندر، وہاں سے آئے اور یہاں سلسلہ انہوں نے، حق سلسلہ تھا ان کا. یہ جو بزرگ لیٹے ہیں یہاں پر، سید سیف اللہ نام ہے ان کا، تاریخی اعتبار سے یہ سب مشائخ کے حقہ تھے. ان کی تعلیم، ان کے ماننے والے، ان کی پوری خاندان، پورے سلسلے ان کے سب حق اور صحیح ہمارے سلسلے کے بزرگان دین اولیاء ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ صورت والے وہ تعجب سے سن رہے میری بات. ارے میں بالکل ان کو کہہ رہا ہوں، تعجب سے مت سنو، حق بات کہہ رہا ہوں. مطالعے کی روشنی میں، علموں کی روشنی میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان سب باتوں کا. یہ اپنی جگہ پر صحیح اور حق بات ہے. تو بزرگان دین کا، اولیاء کا گہوارہ یہ ایک زمانے میں رہ چکا ہے. ہاں، ان کے زمانے کے گزرنے کے بعد پیچھے کے لوگ ایک طویل زمانہ جانے کے بعد جو ان کے بعد کچھ رہتا نہیں دھول دھپڑوں کے علاوہ، وہ بجانے کے اس کے کام میں وہ کرتے رہتے ہیں. وہ ان کی تعلیمات کو، ان کے کام کو، وہ سب باتوں کو بھول جاتے ہو، ان کو کچھ پتہ نہیں. جاہل لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں نا. ایسے اکثر جگہ ہمارے ملک میں وہ مزاریں اپنے جگہ پر، وہ بزرگ اس قبر کے اندر حقیقت میں وہ اپنے جگہ پر اللہ والے ولی وقت تھے. انہوں نے صحیح سلسلہ چلایا اور لوگوں کو ہدایت دی. لیکن پیچھے کے لوگ دوسرے میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں پر لبان چلاتے ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو دوسری طرف لگے چلا قبضہ کر لیا. ان کے خاندان میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو صحیح سلسلہ چلایا. اور اس کے بعد ایسے تو ایسی کچھ گڑبڑیں ہوئی ہے ہمارے ملک میں. وہ بزرگ اپنے جگہ پر صحیح العقیدہ تھے، غلط نہیں. یہ پیچھے کے لوگوں نے آ کر گڑبڑیاں کر دی. ان کے سلسلے میں بعد میں ایسے لوگ نہیں ملے جو سلسلوں کو صحیح طریقے پر چلا سکے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے، وہاں اس وقت کی تاریخ کو دیکھو، بہت خانقاہیں اس وقت ان کے زمانے میں تھی اور انہوں نے اس کے اوپر توجہ دی. اس وقت لوگوں کو اللہ سے جڑانے کا طریقہ خانقاہ کے علاوہ کچھ نہیں. بزرگان دین مسجدوں میں یا تو ایسے جنگل میں یا اپنے گھر پر بیٹھے یہ ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں دین، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ان سے لے رہے ہیں اور اللہ کا تعلق حاصل کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے. بس یہی ایک ذریعہ تھا دین پر جمنے کا، ایمان پر جمنے کا. یہ ایک راستہ اس وقت تھا. پوری تاریخ کو آپ چھان لو اس وقت کی، اس اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سلسلوں کو، ان بزرگوں کو تقویت پہنچائی، مدد کی، ملاقات کرتے رہتے تھے، ان کی خدمتوں میں جاتے رہتے تھے. جو بھی ان کے زمانے کے مشائخ کا، جہاں ابھی وہ لیٹے ہوئے ہیں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، محی الدین نام ہے ان کا، دین کو زندہ کا سچا پکا انسان، مضبوط طریقے پر دین پر جمنے والا، جمانے والا، ایک ذرے کے برابر بھی بدعت اور خرافات کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور پھٹکنے نہیں دیا. ان کی مزار پہ جا کر آج بھی دیکھو، سنت کے مطابق ان کی مزار
کوئی گنبد نہیں ہے ان کی مزار کے اوپر. انہوں نے مرنے سے پہلے باقاعدہ پورا جو علاقہ تھا ان کا اطراف کا سب کے اوپر شرط لگا کر کہ میرا انتقال ہو سادی قبر میری ایسی بنائی جائے، اور اطراف میں ہاں صرف دیوار کو گھیر سکتے تاکہ کتے اور جانور وغیرہ آ کر اس کو غلیظ نہ کرے، باقی اس کے اوپر تعمیر نہیں چاہیے. آج بھی ان کی قبر پہ جا کر دیکھو، کہاں ہے ان کی قبر معلوم ہے آپ لوگ؟ اورنگ آباد کے قریب جو خلد آباد ہے وہاں پر. خیر، تو ان سے آ کر ملاقاتیں کرتے اور ان سے سیکھتے ذکر اللہ کا تعلق، اللہ کے واصل ہوتے. یہ ایک طریقہ تھا. مدارس بھی نہیں تھے، یہ ایک ہی سلسلہ دین پر جمنے کا زمانے کا یہ خانقاہی سلسلہ تھا. پورے ملک میں جگہ 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 خانقاہ سوکھ تھی. یہاں بھی پورے گجرات میں بھی، مہاراشٹر میں بھی اس وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے کی خانقاہیں آج بھی اس کے نشانات ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر اس سلسلے کے نہیں ملے، اور وہی خرافات والا سلسلہ آج بھی. مغرول پیر اکولا ضلع کے اندر ایک بڑی تحصیل ہے، یہ لوگ جانتے ہیں مہاراشٹر کے. کون لوگ ہیں مہاراشٹر کے لوگ؟ انگلی اسی کرو. ماشاء اللہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور وہ خرید کے بھی لوگ ہوں گے. مغرول کا کوئی ہے؟ امراوتی کے ہے یہ مولانا، دیکھو امراوتی قریب میں واز منگرول پیر نام ہے تحصیل کا. اچھی بڑی بستی، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں اس زمانے کے، دادا حیات قلندر، حیات نام تھا ان کا. بہت بڑی خانقاہ ان کی آج بھی ہے، وہ پرانی تعمیر، آج بھی کچھ نہیں ہوا اس کا. بہت بڑی خانقاہ ان کی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے وہ شیخ تھے، ان کی خانقاہ وہاں سب چلتی. خانقاہ کیسی چلتی تھی؟ ان کے چاہنے والے مریدین ان کے پاس جوک در جوک آتے تو جاتے نہیں تھے واپس. ایک مرتبہ آ گئے، ملاقات کی، پوری زندگی وہیں رہ گئے، خبر بھی نہیں. کتنے مریدین ایسے ان کے، پوری آبادی ان کے مریدین کی بہت بڑی تعداد میں. قبرستان جو ہے نا، آبادی کے اندر قبرستان، جس کا جہاں انتقال ہوا وہاں وہ دفن ہو گئے. اس لیے مغرور میں آپ دیکھو گے، جا کر دیکھو، وہاں جا کر ان کی خانقاہ کو دیکھو. آج بھی عمارت تو ہے، لیکن وہ سب خرافات والے لوگوں کے قبضے میں. تو وہ بہت بڑی، پورے شہر کے جتنے محلے ہیں سب جگہ پر رہنے والے مریدین آ کر وہاں پر بستے، ان کی خدمت میں رہتے، اس کو چھوڑتے نہیں، چھوڑا نہیں انہوں نے الا ماشاء اللہ. مشاہد حقہ تھے اپنے جگہ پر اس وقت، اپنے زمانے. وہ ہے بالاپور، یہ سب لوگ جانتے ہیں جو مہاراشٹر کے. بالاپور وہ بھی اکولا ضلع کے اندر ہی. اس زمانے میں، اس کے بعد بھی ایک زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں بہت بڑی حیثیت تھی اس کی. ابھی بھی وہ شہری سمجھا جاتا ہے، لیکن آبادی ابھی اتنی نہیں ہے اس کی. اس وقت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس کی بہت بڑی پوزیشن تھی. 52 محلے تھے اس میں، 52 محلوں کی 52 مساجد، اور وہی سب جگہ خانقاہوں کا چرچا. خانقاہ چشتیہ، نقش بندیہ، وہ ابھی بھی اس کے اثرات خانقاہوں کے وہاں پر موجود ہیں. وہ حیران جیسی. غوث بابو یہ ماشاء اللہ کب تشریف لایا؟
ابھی آئے، یہ بھی مہاراشٹر کے ہی ہے، پوسد کے ہے، پوسد کے نا، پوسد سے تشریف لائے ماشاء اللہ. تو وہ پورے علاقے کے اندر سب اولیاء کی جماعت ہے اس زمانے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے. آپ یہاں سے جاؤ بھڑوچ میں، اس زمانے کی، اسی زمانے کی میں بات کروں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، یہ سب بزرگان تھے. وہ جو وہاں لیٹے ہیں کہاں، بالاپور میں، کچھ اولیاء، ان کی برادری رشتے داری یہاں کے گجرات میں جو رہنے والے، بھڑوچ کے اندر، انکلیشور کے اندر خانقاہ، انکلیشور میں بھی لیٹر یہ لوگ، ان کی بھی خانقاہ چلتی تھی اس زمانے. پورا علاقہ اس وقت اسے بزرگان دین سے سب بھرا ہوا تھا. وہ بیٹھ کر امت کو تعلیم دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے ذکر کی طرف، دین کی طرف. اس وقت یہی ایک راستہ تھا. میں 400 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1450 برس، یہ 15ویں صدی چل رہی. ہر زمانے میں کچھ عرصے میں کچھ سالوں میں وہ حالات بدلتے رہتے، کبھی کیسے حالات، کبھی کیسے حالات، کبھی کیسے حالات. ابھی ہم اس وقت جو موجود ہے، ہم یہ سمجھے کہ بس یہی حالات کل بھی تھے، پرسوں بھی تھے، نبی کے زمانے میں بھی تھے. یہ غلط ہے کہ نہیں؟ ہر زمانے کی پوزیشن الگ الگ ہوتی ہے. ہر زمانے میں الگ الگ لوگ اللہ نے بھیجا ہے دین پر جمنے والے، جمانے والے. اللہ نے ہر زمانے میں ہر زمانے کے اعتبار سے افراد پیدا کیا دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو چلانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے. اللہ نے الگ الگ جماعتیں، الگ الگ انسان، بہت بڑی زبردست محنت والے، اخلاص والے، ہر زمانے میں جیسی ضرورت تھی ویسے لوگوں کو پیدا کیا اور دین کو اللہ تعالیٰ چلاتے رہے، اسلام کو تقویت دیتے رہے. ایمان کی دعوت پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں، مختلف شخصیتوں کے ذریعے سے کیا ہے چلائی. اس زمانے میں اولیاء کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے سے یہ چلایا. اس سے پہلے، یہ تو 400 سال پہلے، اس سے کچھ سال پہلے، اس سے کچھ ایسے پوری تاریخ کو دیکھو. علماء کرام نے یہ سب تاریخیں لکھی، تو محدثین نے اسلامی تاریخ کے اندر ایک تذکرہ فرمایا. محدثین کا زمانہ جو گزرا ہے، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، آج بھی پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، علمی دنیا، علماء کرام. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر کی کتاب جلالین. حدیث کی بھی بہت کتابیں ہیں ان کی. محدثین کی ایک جماعت اللہ نے پیدا فرمائی ہے تابعین کے، طبع تابعین کے زمانے میں، یعنی 400 سال نہیں، اس سے کئی 100 سال پہلے، 1400 سال ہو رہے ہیں نبی کو جانے کے، اس سے آگے کچھ 100 سال میں، کئی 100 سال پہلے محدثین کی تابعین، طبع تابعین، یعنی 200 ہجری میں یا دوسری ہجری میں یا تیسری ہجری میں، چوتھی ہجری میں، ان ہجریوں کے اندر اوپر شروع کے جو 400 سال گزرے، شروع کے 400-500 سال، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام جو لیا، اسلام کو جو باقی رکھا، قرآن کو جو باقی رکھا، ایمان جو باقی رہا دنیا کے اندر، اس جماعت کی برکت سے، ان کی محنت سے. محدثین کی، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، میں جن کا نام لے رہا ہوں، عبد الرحمن ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں.
ایسے ان کی پوری جماعت محدثین، انہوں نے جو حدیث پر کام کیا، علم حدیث پر کیا کام کیا؟ اسلام کے دشمنوں نے، قرآن اور حدیث کے دشمنوں نے اللہ اور نبی کے اور اسلام کے دشمنوں نے سازشیں کی ہے اس زمانے میں ایسی کہ اسلام کو مخدوش بنا دیا جائے۔ ہر زمانے میں سازش رچی گئی اسلام کو ختم کرنے کی، ترکیبیں دشمنان اسلام نے سوچی ہے۔ انہوں نے اس سے کیا سوچی تھی؟ اسلام کو ختم کرنا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے طے کیا تھا کہ اسلام کو ہم جو ختم کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہے سر، اسلام کے اندر مین دو چیزیں قرآن اور حدیث، قرآن میں ملاوٹ کر دو اور حدیث میں ملاوٹ کر دو، اور لوگوں کو یہ بولو کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث۔ غیر قرآن کو قرآن سمجھیں گے، غیر حدیث کو حدیث سمجھیں گے، یعنی مطلب یہ کہ غیر دین کو دین سمجھیں گے۔ ایسا ملاوٹ کر دو، کچھ لوگوں کو خرید لو۔ جو زمانے میں قرآن پڑھنے والے دنیا دار بددین قسم کے لوگ، پیسہ چاہنے والے، ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ رہے ہیں، رہتے ہیں، رہیں گے۔ آج بھی دین کو بیچنے والے لوگ آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، اور پرسوں بھی رہیں گے، کل بھی تھے۔ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں، رہے ہیں اور رہیں گے۔ دین کو بیچنے والے، پیسے لے کر دین کا سودا کرنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہے، آئندہ کل بھی رہیں گے۔ دین کا ستیہ ناش کرنے والے ہمارے اندر کے لوگ، اوپر سے اترتے نہیں، ارے یہی کے رہنے والے لوگ، لالچی، دنیا جن کو چاہیے، دنیا جن کا مطلب نظر، دنیا کا مال، دنیا کی جان، دنیا کا مرتبہ چاہیے ان کو، دنیا کا مال چاہیے۔ اب یہ لوگ جو ہے دنیا کے دشمن، جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، ایسے لوگوں کو پکڑ کر کہ بھائی تم کو کیا چاہیے، جو چاہیے ہم دیتے، لیکن ہمارا ایک کام کرو، کیا یہ اس میں ملا دو، اور تم ملا سکتے، ہم نہیں ملا سکتے۔ مسلمان بھی کام کر سکتا نا، تو قرآن کا نسخہ بنائے الٹا سلٹا اور لوگوں کو بولے یہ قرآن لو، اس پر کون شبہ کرے گا؟ کچھ عالموں کو خرید لیا، ایسے قسم کے عالم، علماء سو، علماء حق ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہے، کل بھی رہے گے۔ علماء کی بھی دو قسمیں، علماء حقہ، دوسری قسم علماء سو۔ علماء سو اور علماء حق دو قسم کے علماء ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گے۔ تو اس طرح کیا، حدیث کے ذخیرے میں صحیح حدیث کے اندر وہ غلط روایت، موضوع گھڑی بھی ان کی بنائی، ملا دی کتابوں میں، ان کتابیں ملا کر چھپا کر لو، تقسیم کرو۔ قرآن کی جو آیتیں نہیں ہیں اس میں ملاوٹ کر کے، آیتیں نہیں بنا کر، جعلی آیتیں بنا کر اس میں ملا کر ان کے ذریعے سے چلایا۔ اللہ نے ہر زمانے میں جہاں جہاں ایسے حالات آتے ہیں، اللہ نے ایسے افراد پیدا کیا ہے کہ وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، صحیح کو غلط سے، غلط کو صحیح سے ایسے چھانٹ کر رکھنے والے، اپنی زندگیاں اس کے اندر اس کے معلوم کرنے کے لیے لگانے والے اللہ نے پہلے سے پیدا کیا۔ یہ محدثین کی جماعت نے، محققین کی جماعت نے تحقیق کی، پوری زندگی لگا دی، اور اس کے لیے طریقے اور جو کچھ بھی اس کے لیے الگ کرنے کے لیے، غلط کو صحیح سے، صحیح کو غلط سے الگ کرنے کے لیے جو طریقے، جو اصول، جو قاعدے ضابطے انہوں نے بنائے اور پوری زندگی لگائی، اور
چھاٹ دیا پورا ذخیرہ انہوں نے جتنا ملایا تھا انہوں نے ایک 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 کر کے وہ الگ کر کے بتا دیا کہ یہ موضوع ہے، یہ گھڑی ہوئی بات، یہ صحیح ہے۔ امام بخاری جس کی ابھی جن کی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کتاب، جتنی ایسی روایات تھی جو قابل اعتماد نہیں تھی اس کو لیا ہی نہیں انہوں نے، اس میں الگ کر دیا۔ علامہ ابن جوزی نے چھاٹ دیا سب پورے ذخیرے کو جتنا تھا موضوعات کا پلندہ الگ کر دیا۔ آیات جو انہوں نے غلط ملا دی تھی قرآن کی آیات میں اس کو سب چھاٹ چھاٹ کر الگ کر دیا۔ اصول القاعدہ جو بھی آیات پیش کرے گا یہ قرآن کی آیت ہے گواہ لاؤ، پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کا پیش کرنے والا کوئی گواہ نہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں۔ حدیث تم نے کس سے حاصل کی؟ ثبوت لاؤ۔ تمہارا استاد کون؟ ایسی تھوڑی مان لی جاتی ہے حدیث، پوری سند یہاں سے لے کر نبی تک پوری سند ملنا چاہیے۔ انہوں نے ان سے پڑھا، 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 پوری بتانا پڑتا ہے تاریخ کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ۔ صحیح ثبوت ملا تو وہ صحیح روایت کہلاتی ہے، ورنہ وہ اس روایت کو اس بات کو کچرے میں ڈال دیتے۔ یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، یہ دین کی بات نہیں، حدیث نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں سب سے بڑا کام دین کا یہ تھا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس دین کا ایک ہی کام ہے، یہ دین کا کام نہیں۔ اس زمانے میں اگر یہ کام نہ کرتی ہو محدثین کی جماعت، آج یہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے اور یہ دین ہمارے سامنے صحیح نہج پر اور صحیح صورت میں پہنچ سکتا تھا کیا؟ وہ جماعت محدثین کی، وہ علماء کی، وہ محققین کی جماعت جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی قرآن کی اور حدیث کی تحقیق میں، صحیح کو غلط کو صحیح سے الگ کرنے کے لیے چھاپ دیا انہوں نے پوری زندگی لگا کر۔ امت کے محسنین ہیں، وہ اگر نہ ہوتے اس وقت آج دن صحیح شکلوں میں ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مخدوش ہوتا تھا، ہم دین پر نہیں رہتے تھے، دین سے ہٹے ہوئے ہوتے تھے ہم۔ یہ جو جماعتیں ہمارے محسنین کی جماعتیں، یہ محدثین کی جماعت، اور آج بھی یہ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں رات دن درس حدیث دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے یہ کیا کر رہے ہیں، تنخواہ لیتے تو ان کی ضروریات نہیں ہے۔ تنخواہ لینا کیا گناہ حرام ہے، ناجائز ہے؟ ہوا کی طرف منہ کریں گے، تنخواہ نہیں لیتے، تمہارا کام ہے دین کا، وہ کام کر رہے، تم نے ان کی سب ضروریات تمہارے سے زیادہ حلال کمائے تھے، تم نے پوری ان کی کرنا چاہیے، تمہاری ذمہ داری۔ ایک وہ دین کے کام میں 24 گھنٹے لگے ہوئے اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ پوری زندگی وہ لگا رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایسا اعتراض کرتے ہیں تو بیکار باتیں، غلط باتیں ہیں، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ یہ دین کو بچانے کے لیے، دین پر جمانے کے لیے اور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے رات دن یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ مدارس والے، اہل مدارس جو فکریں کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی فکریں نہیں ہے، یہ دین کے قلعے، دین کی حفاظت اس ذریعے سے کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، شریعت کو اتارا، اسلام کو اتارا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسی حفاظت کریں گے؟ علماء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، رات دن قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھانے میں رات دن لگے ہوئے ہیں۔ یہ کھیل نہیں کر رہے ہیں، دنیا نہیں کما رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ
ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، علمی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اس کی فکریں کر رہے ہیں، دین کی، لوگوں کو دن پہ جمانے کی، رات دن مسائل کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، مفتیان کرام، علماء کرام، یہ سب اہل مدارس، لوگ سمجھتے ہیں ہم کو حقیر، فقیر، غریب، نادار، بیکار، ناکارہ، وہ تجارتوں میں لگے ہوئے، بڑے بڑے کاروبار ہے، کروڑوں پتی ہے، یوں ہے کیوں ہے، فخر کرتے ہیں، ہم کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اہل علم کو، علماء کو، جو دین کا، اسلام کا مغز ہے، اللہ کے مقبول بندے یا علماء، حفاظ، اہل علم کی جماعت، جتنے بھی اہل مکاتب، اہل مدارس اور اہل فتویٰ، یہ سب جتنے لوگ ہیں، یہ اللہ ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پی۔ ان کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، گھٹیا سمجھنے والے آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، اور جب یہ دوسرا ماحول آئے گا آنکھیں بند ہونے کے بعد، جب دوسرا منظر میں شروع ہوگا قبر کے بعد، اس وقت پتہ چلے گا کون گھٹیا ہے، کون بڑھیا ہے، کون فقیر ہے، کون مالدار ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ ہاں، جب بازار کھلے گا نا، جیسے آپ لوگ بازار جانتے ہیں، شیر بازار کو جانتے ہیں کہ آسمان میں کیسا کھلے گا بازار، کبھی ایک دم ٹھپ، سب ختم، اور کبھی کبھی جو اٹھتا ہے تو خوب، بہت، کوئی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور کوئی جو ہے کبھی کبھی بالکل کلاش ہو جاتے ہیں، پھانسی لے کر مر جاتے ہیں۔ جب وہ بازار کھلے گا نا اہل علم کا، اہل فضل کا، حفاظ کا، علماء کا، اہل دین کا، تو اس وقت پتہ چلے گا کس خواب میں ہے نا۔ ہم لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ حکومت ہے، ارے چونٹیاں سونگتی نہیں اس کو، ایک سیلاب آیا سب بہ کر چلا گیا، پوری ملک، مال، دولت، سونا، چاندی، بہت فخر کرتے تھے، بہت تکبر کرتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین پہ سو گئی، سب سیلاب کی نظر۔ یہ کیا ہے؟ دولت، مال، حکومت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین کی جتنی چیزیں، جتنی ترقی کرو، چلو بہت کمایا، بہت کمایا، بہت کمایا، ہاں کیا کرے؟ بلڈنگیں بنائیں، 1 2 3 4 10 10 20 20 25 25 100 مالے گی، خوب ترقی، خوب ترقی، کیا کرے گا؟ مرے گا تو چھاتی پر لے جائے گا 100 بلڈنگیں، کروڑوں کا بینک بیلنس سے جمع کر لیا، چلو جمع کر لیا، پھر اب لے جائے گا چھاتی پر، مرے گا تو مرنے سے پہلے دوسرے جو لوگ ہیں نا سب قبضہ کر لیں گے، اگر مرا اس کو لگا چپک کر ہاتھ پاؤں توڑ کر لے لیں گے۔ ہمارا ایک واقعہ ایسے ہوا، حج نہیں کیا اس نے بڈھے نے، کیوں؟ میں اگر جاؤں گا تو یہ میرے بیٹے بیٹیاں وغیرہ یہ سب میرے رشتے دار ہیں، بہت سارا سونا جمع کر کے رکھا تھا، بہت بڑا بزنس تھا اس کا، بہت مال کمایا، بہت رات دن بننے کی طرح رات دن کام کرتے رہتے، بہت پیسہ جمع ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں حج کے لیے جا، تو نہیں ملتا تھا، میں اگر چلا جاؤں گا تو میرے مال پر قبضہ یہ سب لوگ کر لیں گے، گیا نہیں، آخر تک گیا نہیں۔ پھر جب مرنے کا وقت آیا، وہ جو پٹلیاں تھی سب پیسوں کی، سونے کی، اس کی دم جب گیا نا وہاں پہ، کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، کسی کو آنے نہیں دیتا تھا اپنے روم کے اندر، جب مر گیا تو پھر تو آنے گے۔ وہ مر گیا تو بچوں نے کسی کو اطلاع نہیں دیے، اور سب سے پہلے ایسے مرا، اس کو چپک کر مرا، وہ پیسے کو، مال کو چپک کر مرا، پورا اپنے پیروں اور ہاتھوں میں لے کر ایسا، انہوں نے توڑا باقاعدہ، کٹا کٹ کر کے، اور سب سے پہلے تقسیم کیا۔ بعد میں اطلاع کیا لوگوں کے، بڈھا مر گیا۔
یہ تو یہ حال ہے، تو نے جمع کیا کس کے لیے جمع کیا؟ ہاں کیا فائدہ تو نے اٹھایا؟ حج تک نے کیا، حج ایک نہیں 50 حج کر سکتا تھا، اتنا مال اور اتنی دولت جمع کیا. یہ کچھ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. خیر، علماء کو، اہل علم کو، حفاظ کو، اہل دین کو گھٹیا سمجھنا بہت بڑی نادانی ہلاکت کی بات. گھٹیا کون ہے، بڑھیا کون ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ آج نہیں پتا چلے گا، آنکھیں بند ہونے کے بعد پتا چلے. اس لیے یہ جو کام کر رہے ہیں اہل علم، میں اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں یا میں مفتی ہوں یا میں علم سے لگا ہوا ہوں، میں حق بات کر رہا ہوں خدا کی قسم کھا کر. صحیح بات جو ہے دین کی بات ہے، جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں دیندار ہونے کے باوجود، جو مال کو، دولت کو، ظاہری مرتبے کو جو ترجیح دے رہے ہیں کچھ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور علماء سے نفرت، اہل علم سے، حفاظ سے، اہل دین سے، اہل دین کو گھٹیا سمجھنا، یہ بہت بڑی نادانی، تباہی اور بربادی کی بات ہے. بربادی کی بات ہے. ارے آنگن ہونے کے بعد اس کے علاوہ کچھ سکہ نہیں چلے گا. ان کو اللہ نے مخصوص بنایا، یہ مخصوص اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، وی آئی پی جس کو بولتے ہیں. اہل علم جتنے بھی ہیں نا جو دین کا کام کر رہے ہیں اس میں حفاظ بھی داخل ہے. قرآن کو جنہوں نے یاد کیا اور اپنے سینوں میں بسایا، ان کی کوئی معمولی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اسی کے سینے میں بساتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اللہ نے ان کو چاہا ہے، مخصوص اپنا بندہ بنایا ہے. علماء رات دن کیا سمجھا رہے ہیں قرآن کو، حدیث کو، دین کو. یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے مخصوص وی آئی پی لوگ ہیں. یہ وی آئی پی لوگ ہیں. اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، چاہے تم سمجھو یا نہ سمجھو. آج نہیں سمجھ رہے، کل اس وقت جو فائدہ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت سمجھ میں آئے گا. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا سمجھنے سے، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ دین کا کام ہے. دین کا صرف ایک کام نہیں ہے، دین کا مختلف شعبے. یہ بھی ایک شعبہ ہے. مدارس کی تعلیم یہ ایک شعبہ ہے. تبلیغ یہ دین کا ایک شعبہ ہے. خانقاہ یہ ایک دین کا شعبہ ہے. جہاد یہ دین کا ایک شعبہ ہے. سب شعبوں کو ملا کر دین مکمل ہوتا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ بس یہ شعبہ ہے، بس یہ دین ہے، مدرسے والے بولے پڑھو اور پڑھاؤ یہی دین ہے، اس کو دین بولتے، بس غلط ہے. اگر ایسا کوئی سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، گمراہ ہے. تبلیغ والے یہ سمجھے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں تبلیغ کا، بس یہ دین ہے. یہ کام کرے اگر کوئی تو وہ دین پر ہے، ورنہ وہ دین پر نہیں ہے. یہ گمراہ ہے. گمراہی کی بات ہے. یہ دین نہیں ہے. دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک کام ہے. ایسے جہاد والے یہ سمجھے کہ بس یہی دین ہے. جو جہاد کرے تو وہ دیندار ہے، جو جہاد میں شرکت نہ کرے وہ دیندار نہیں ہے. اگر ایسا کوئی سمجھ بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے، تو یہ دین نہیں ہے، بددینی کی بات ہے. سب شعبوں کو ملا. خانقاہ والے یہ سمجھے کہ بس جو خانقاہ کا کام کرے، بس تزکیہ تصفیہ کا کام کرے تو دیندار ہے، ورنہ کیا دیندار نہیں ہے. غلط ہے، گمراہی کی بات ہے. ایک شعبہ ہے دین کا. یہ سب شعبوں کو ملا کر پورا دین ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک مجلس میں، جو وہاں کی مجلس تھی صوفی باغ کی، مثال دیا تھا. مولانا حروم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا دین کیا ہے. انہوں نے فرمایا گاؤں کے اندر ہاتھی آیا.
گاؤں کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا کبھی. ایک روم کے اندر بند کر دیا، ایسا روم جس کے 4 دروازے، اتنا ہی جس میں وہ آ جائے، اور ہر دروازے سے الگ الگ آدمی، اس کو اندھیرے میں رکھ دیا، اجالا نہیں، تو ہر دروازے سے الگ الگ لوگوں کو بھیجتے رہے اور ان کو پوچھتے رہے کہ بھئی تم نے ہاتھی دیکھا ہے؟ اندر گئے تھے. دیکھنے کا کیا طریقہ؟ آنکھوں سے نہیں، اندھیرا ہوا، ہاتھ سے دیکھو. ہاتھ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے. جیسے اندھے لوگ جو مدرسہ اندھے ہوتے ہیں دونوں آنکھوں سے، وہ روپیہ، ہاں یہ 10 کا نوٹ ہے، ہاں یہ 10 کا سکہ ہے، پہچان لیتے ہو. ارے ہاتھ سے بھی علم ہوتا ہے. تو ہاتھ لگاؤ اور پہچانو کہ یہ کیا چیز ہے، ہاتھی کیسا ہے. کر تو داخل کیا ایک طرف سے، اس نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بولے پہاڑ جیسا. ہاتھی کیسا ہے؟ باہر نکل کر اس کو پوچھا کیسا ہے؟ کہا کہ پہاڑ جیسا. پیچھے سے داخلہ اس کو پوچھا کیسا ہاتھی؟ کہا کہ گائے کی دم کی طرح ہے. اس کا ہاتھ دم پر پڑا. سامنے سے داخلہ سون پر اس کا ہاتھ پڑا. تو بولے وہ تو کھمبے جیسا ہے. ایک کا ہاتھ اس کے کان میں پڑا، بولے سپڑا جیسا ہے. بولے ہاتھ کوئی بڑا سپڑا جیسا ہے، کوئی بڑا کھمبے جیسا ہے، کوئی بولتا کہ بھائی پہاڑ جیسا ہے. ہاتھی کیسا؟ آپ بولو. یہ ایک جز کی تعریف ہے. ہاتھی کا یہ ایک جز ہے. ہاتھی نہیں، ہاتھی کا کان ہے سپڑے جیسا، کھمبے جیسا، اس کا پیر ہے، یہ سون ہے، یہ پہاڑ جیسا، ارے اس کی پیٹھ ہے. وہ ایسے دین، یہ سب شعبوں کو ملا کر، ایسے سب اجزاء کو ملا کر ہاتھی ہوگا. ایک جز کا نام ہاتھی نہیں. ایسے سب اجزاء کو ملا کر دین مکمل ہوتا ہے. دین کسی ایک جز کا نام نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے غلط فہمی ہے اس کی، وہ گمراہی کی بات ہے، غلط ہے 100% غلط بات ہے. اس لیے سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے سب کے دلوں میں صحیح بات، جو حق بات ہے دین کی، وہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دے اور حق پر ہم کو جمائے، دین پر ہم سب کو جمائے رکھے. اللہ تبارک و تعالی اور بددینی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کیا تھا، کوئی بتائے گا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اور ایک حدیث سنایا تھا میں نے آپ کو، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. اب میرا موضوع تھا اللہ کا ذکر، ذکر اللہ. یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز. یہ حدیث جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے روایت کیا، نبی کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں ان کی مثال زندہ جیسی، اور وہ جو نہیں یاد کرتے وہ مردہ جیسی. چاہے زندوں میں گھوم رہے ہو لیکن وہ زندہ نہیں، وہ زندہ نہیں. اور سورہ کہف کی جو آیت سنا ہے اس کا ترجمہ، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ تم ذاکرین کے مجلس میں بیٹھو. نبی کو کیا ضرورت ہے ذاکرین کے مجلس میں بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ نبی تو نبی ہوتا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ، جو ذکر کی مسجد نبی کے اندر ذاکرین کی مستقل ایک مجلس تھی. صحابہ کرام میں کچھ لوگ رات دن صبح شام بس ذکر میں، والہانہ ذکر میں مصروف رہتے. یہ آیت نازل ہوئی، نبی نے جب جائزہ لیا معلوم ہوا کہ ایک جماعت مستقل بس والہانہ انداز میں صبح شام ذکر میں مصروف. اللہ نے نبی کو حکم دیا تم بھی بیٹھو ان کے دلاسے کے لیے. اور یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے، اللہ کے ذکر بہت بڑی مجلس. اور اللہ نے آگے کیا کہا اس میں پوری وضاحت تفسیر تو نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم تو
اور جو دوسری باتیں شاید وہ ضروری تھی اس کے لیے آئی ان میں ہو گیا. میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا تم بیٹھ رہو ذاکرین کی جماعت میں، اور آگے کیا ایک بہت بڑھیا بات، بہت بڑی بات کہی نبی کو کہ خصوصی توجہ ذاکرین کی جماعت پر دو. نبی کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو بٹھائے رکھو ان ذاکرین کی جماعت میں جو صبح شام اللہ کے ذکر میں، والہانہ ذکر میں لگے ہوئے. يَدْعُونَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ لوگ بہت مخلص ہیں. یہ جو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، ان کا کوئی مقصد اور منشا نہیں ہے اللہ کی رضامندی کے علاوہ. یہ ذاکرین کی جماعت کا منشا اور مقصد اللہ 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 کرنے سے صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اللہ کو حاصل کرنا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یریدون وجہہ، اس لیے ذاکرین کی جماعت وہ مخلصین کی جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گارنٹی دی ہے ان کے اخلاص کی. یریدون وجہہ، اللہ کی رضا مندی کے لیے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی کسی سے لینے کے لیے کہ کھانے پینے کے لیے یا کوئی منشا اور مطلب نہیں ہے ان ذاکرین کی جماعت کا ذکر جو کر رہے ہیں. وہ تو کوئی اور مطلب کے لیے ذکر نہیں کر رہے، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے ذاکرین کے اخلاص کے اوپر. اور اس سے بڑی بات آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے توجہ مت ہٹاؤ. خصوصی توجہ ان ذاکرین کی جماعت پر دو. ان کا بہت اونچا مقام ہے ان ذاکرین کا. اللہ نبی کو حکم دے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان سے مت پھیرو. یعنی اس جماعت کے اوپر کسی کو ترجیح مت دو. خصوصی توجہ کا مرکز اس جماعت کو بناؤ. آگے تو اور بھی بہت ساری لمبی بات اللہ نے ذکر فرمائی، اور آگے کی بات میں اس سے آگے کی بات میں اس سے اور آگے کی بات کہہ دوں گا، اس کی ضرورت ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اللہ نے آگے ذکر کیا. ہاں اس کی بات بالکل سننا نہیں. کس کی؟ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، اس کی کوئی بات نہ سننا نہ اس کی طرف دھیان دینا. جو ذکر سے غافل ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کی اطاعت مت کرو، اس کی بات مت سنو، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو جس کا دل ہم نے غافل کر دیا. جو غافل ہے ہم کو یاد نہیں کرتا، اس کی کوئی بات ماننا مت. بات ماننا ہو، سننا ہو، توجہ دینا ہو، ذاکرین کی جماعت کی طرف توجہ دینا اور ان کو ویلیو دینا. ان کا تمہارے دلوں کے اندر اکرام ہونا، عزت ہونا، کوئی مرتبہ ہونا، کوئی مقام ہونا. اس جماعت کا مقام اپنے دلوں میں پیدا کرو. نبی کو اللہ نے حکم دیا. اور ان لوگوں کے بارے میں کہا بالکل کسی قسم کی کوئی توجہ، جو لوگ ہماری یاد سے غافل ہے، بالکل کوئی توجہ یا ان کی بات ماننا یا ان کو کوئی ویلیو دینا بالکل نہیں ہونا. یہ خاص بات اللہ نے، یہ میں قرآن آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ کہف کی آیت، سورہ کہف کی آیت. اللہ تعالی ہم سب کو ذاکرین کی جماعت میں، مخلصین کی جماعت میں داخل کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے. تادم حیات اللہ اپنے ذکر میں، مقبول ذکر میں اللہ مصروف رکھے، اور ہماری اصلاح کا ذریعہ اس کو بنائے. ہماری کامل اللہ تعالی اصلاح فرمائے.
بس ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. یہ پٹا نکال اس کو نکال پٹا ڈال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا قول عظيم بعدد كل شيء معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والإسلام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف
واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم الماكرين والغادرين فانصرنا على القوم الساحرين فانصرنا على القوم السارقين والغادرين والشياطين فانصرنا على القوم اليهود والنصارى والمشركين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، سب گناہوں کو معاف فرما دے، کبائر کو صغائر کو، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جو معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے، اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما، ہم سب کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، قلم عفو پھیر دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تُونے اعلان فرما دیا، اس سے ہم گناہگاروں کو ڈھارس ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، تو نے اعلان قرآن میں کر دیا، اے اللہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو ہم تو ناامید ہو جاتے، ایسے بڑے پاپی، ایسے گناہگار، خطار، جس کی معافی کون دیتا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اتنا شفقت آمیز اعلان، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، کر دیتا ہے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے ارشاد کے مطابق ہمارے کوئی گناہ کو باقی نہ رکھ، اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ تو ایسے ہیں، معافی مشکل ہے اللہ، لیکن تو نے اعلان فرما دیا اور تو نے کہہ دیا نا امیدی میرے در پر نہیں ہے، اللہ تو نے ہم کو انسان بنایا، ہم نا امید تیرے ارشاد کے بعد کیسے ہو سکتے ہیں، تیری رحمت سے اللہ ہم کو امید ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کی امت میں چاہے گناہگار ہے، خطا کار ہے،
قبروار اقرار مجرم ہے اللہ تیرے دربار میں اللہ آئے اپنے جرموں کا اقرار کر کے معافی لینے کے لیے اے اللہ برتر آمد بندے بگریختہ آمروے خود بسیار ریختہ ہم تیرے در پر آئے اے اللہ گناہوں کی معافی کرنے کے لیے اللہ معافی لینے کے لیے آئے نادم ہو کر آئے اے اللہ اے اللہ یقیناً تیرے دربار کے علاوہ کوئی معافی نہیں مل سکتی اے اللہ اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ مغفرت کا اعلان کر دے اے اللہ ہم سب کو مغفورین میں شامل کر دے اے اللہ اگر تو ہم کو مغفورین میں شامل نہیں کرے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے نبی کی بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے ہماری تباہی میں کیا شبہ ہوگا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہم کو تباہی سے نہیں بچا سکتا اے اللہ تیرے اسم اعظم کا واسطہ رہتے ہیں تیرے حبیب کا واسطہ تجھ کو دیتے ہیں اے اللہ ہم سب کو مغفورین میں شامل کر دے اے اللہ ہم کو ہلاکت سے بچا لے اے اللہ ہلاکت سے بچا لے ہم کو اس بددعا سے بچا لے اے اللہ ہم کو نبی کی بددعا فرشتے کی آمین یا دونوں کی اللہ آمین اور بددعا سے ہم کو بچا لے بچا لے بچا لے اللہ اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے گا تو اس سے کون پوچھنے والا ہے کروڑوں اربوں کروڑوں لوگوں کی تمہیں مغفرت کی ہے کر رہا ہے کرے گا اگر ہم کو ان میں شامل کر دے گا اے اللہ تیرا کیا بگڑے گا ہماری بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا گناہ کر کر کے نافرمانی کر کر کے تجھ کو ناراض کر کر کے اے اللہ تیرا کھاتے رہے لوگوں کا کھاتے رہے تیری نافرمانی کرتے رہے مودولی کرتے رہے پوری زندگی سرکشی میں گزر گئی ہے اللہ اب تو سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ اب تو ہدایت دے دے اللہ اب تو ہدایت پر جمع دے اے اللہ کا وقت آئے گا توبہ کی قبولیت کا اے اللہ اب تو نے تیرے در پر ہم کو بلایا ہے توبہ کی توفیق تو نے دی ہے ہاتھ تو نے اٹھوایا ہے اے اللہ یہ مبارک مہینہ یہ مبارک عشرہ تو نے دیا ہم کو یہاں جمع کیا ہم اپنے ارادے سے یہاں نہیں آئے اللہ یقیناً تو نے ہم کو جمع کیا اے اللہ جب اتنے سارے اسباب تو نے جمع کر دیا اور مانگنے کی توفیق بھی
عبادت کا مستحق ہے اللہ، التجا مناجات کرنے والا بندہ ہے۔ اے اللہ ماننے والوں کے طفیل، ان کے قدموں کے طفیل مجھ کو بھی بخش دے، معاف فرما دے، اور سب حاضرین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے، معاف کر دے، اے اللہ بخشش کا پروانہ ہم کو دے دے۔ اے اللہ تو نے کتنوں کی زندگیاں بنائی، بگڑیاں بنائی، اے اللہ ہماری خلیالت کیا ہے تجھ کو معلوم، ہماری زندگی کا ایک ایک چٹا تجھ کو معلوم ہے، ایک ایک ورق معلوم ہے، کون سی بات تیرے سے پوشیدہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا دے، مقبولین میں ہم کو شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مقبولین میں شمار فرما لے، اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنا لے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خاص قرب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، دلوں کی گندگیاں مکمل ختم فرما دے، اللہ مجلا فرما دے، ہمارے دلوں کو مصفا فرما دے، سب گندگیوں کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے، ہمارے دلوں کو دل بنا دے، دلوں میں سے بچا لے، تباہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ خصوصی مدد رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہم پر خصوصی رحم کرم کا معاملہ فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اخلاص دے، نفسانیت سے بچا لے، شیطانیت سے بچا لے، حیوانیت سے بچا لے، اے اللہ مقبولیت عطا فرما، اے اللہ مقبولیت سے نواز دے، اے اللہ ہم سب کو مقبولیت سے نواز دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے مرضیات پر چلنے کی توفیق دے دے، تیری ناراضگی سے بچا لے، تباہی سے بچا لے، بربادی سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو تباہی سے بچا لے، بربادی سے بچا لے، اے اللہ ہدایت پر جما دے، ایمان پر، اعمال پر، قرآن پر، نبی کی سنت پر، حق پر جما دے، جما دے، اللہ پر جما دے، نفس سے بچا لے، نفسانیت سے بچا لے، شیطانیت سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے، ارتداد سے بچا لے، اے اللہ پورا ملک ارتداد کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، عجیب طریقے پر ارتداد کی ہوائیں چلائی جا رہی ہے، اے اللہ ہدایت بول کر دلالت اور ارتداد تقسیم کیا جا رہا ہے، پیسوں سے خریدا جا رہا ہے، اللہ مت کو صحیح سمجھ دے دے، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام مومن بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اور ایک مسلم فرد کو، اے اللہ ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ارتداد سے بچا لے،
اے اللہ ارتداد کی ہواؤں سے بچا لے، ہواؤں کو الٹی کر دے اے اللہ۔ جو اسلام دشمن اسلام کو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہو تو ہدایت دے دے۔ ان کفار ان مشرکین اس ملک میں رہنے والے اسلام دشمن افراد یہود نصارہ اور جتنے بھی ظالمین ہیں، یہ مکار غدار ساحرین ہیں اللہ، ہم ان کی بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے، ورنہ ان قبضوں کہ شرط ہماری پوری امت کی، ہمارے پورے ملک کی ہے اللہ، ایک ایک فرد کی ان کے شرط حفاظت فرما اللہ۔ ان کو غارت کر دے، ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اپنے عذاب کو، مہلک عذاب کو اپنی روحانیت مخلوقات کو ان کے اوپر مسلط فرما کر ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، جلا کر راکھ کر دے، ختم کر دے، نیست نابود فرما دے، اور امت کو بچا لے، امت کے ایمان کو بچا لے، جان مال عزت آبرو کو، ایمان کو، اعمال کو، ہماری ہر چیز کو بچا لے اللہ، ہماری اسلامی تشخص کو بچا لے اللہ، ہماری ہر چیز کو بچا لے اللہ۔ خصوصی رحم فرما، کرم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی، ہر چیز کی حفاظت فرما اللہ۔ تو ان کا حامی ہو جا اے اللہ، ان کو غلبہ عطا فرما، حکومت عطا فرما، سطوت عطا فرما اے اللہ، خصوصی توجہ ان کی طرف فرما اے اللہ۔ اے اللہ تیرے گھر کو، تیرے قدیم گھر کو آزاد فرما اے اللہ، مسلمانوں کو تقویت عطا فرما، حکومت عطا فرما، سطوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما اے اللہ۔ شیطانی طاقتوں کو ختم فرما، ان کی ہر طاقت کو، مالی طاقت کو، جادوئی طاقت کو، ظاہری طاقت کو، ظاہری اسباب کو، ان کے اللہ توڑ کر ختم کر کے برباد تباہ کر کے رکھ دے اللہ۔ اہلیت کو غلبہ عطا فرما دے، مدد فرما، نصرت فرما اللہ، چاروں طرف سے مدد بھیج دے ان کے لیے اللہ، ان کا ناصر رحمی ہو جائے اللہ۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ، مسلم حکمرانوں کو ہدایت پر جما اللہ، دلالت سے بچا اللہ، ان کفار یہود و نصارہ سے متاثر ہونے سے بچا لے، ہدایت پر، قرآن پر، حدیث پر اللہ جما دے، حق پر جما اللہ، ناق سے بچا، ناق سے متاثر ہونے سے بچا لے، حق پر ان کو بھی جما دے اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما لے اے اللہ۔ ہمارے جمہوریت کو قبول فرما، ہمارے نظام کو قبول فرما، جو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے، ہماری خدمت کر رہے ہیں اللہ، ان کو بھی قبول فرما، شان شان بدلا فرما اللہ، بدلا عطا فرما، دارین میں بہترین بدلا عطا فرما، جو ان میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اللہ، ضرورت کا تکفل قرآن غیب سے فرمایا اللہ، مال و دولت سے بھی نواز دے اللہ، قلب کی اصلاح بھی فرما، ظاہری باطنی اصلاح بھی فرما اللہ، اپنے شان شان بدلا ان کو عطا فرما اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے علماء کی جو دنیا سے چلے گئے اللہ، ہمارے والدین کی، ہمارے اقربا کی جو دنیا سے چل بسے اللہ، سب کی کوئی مغفرت فرما اے اللہ۔
بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہے، ان کا حق ہے، اللہ سب کی جائے تمناؤں کو پوری فرما، اور ایک پریشانی سے حفاظت فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما اللہ۔ جو شادی کے واقعی اللہ بہترین جوڑے ان کے لیے نصیب فرما، شادی کے لیے انتظام ان کے لیے فرما اللہ، ہر پریشانی کو دور کر اللہ، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما اللہ۔ تیرے حرم کی بار بار مقبول زیارت ہم سب کو نصیب فرما، حج کے لیے اسباب بنا، حج کے بعد عمرے کے لیے، عمرے کے بعد حج کے لیے، یہ سفر پوری زندگی ہے اللہ ہمارے لیے مقدر فرما، اللہ مقبول حاضری عطا فرما، اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے بچا اے اللہ، جتنی خیر تیرے نبی نے مانگی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تیرے اولیاء نے، ہم بھی مانگتے عطا فرما، جتنی شر سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تیرے اولیاء نے، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم کو پناہ عطا فرما، ہر خیر میں حصہ مقدر فرما، اور شر سے حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع